सालार ने अपने सन ग्लासेस उतारते हुए खिड़की से सर निकाल कर पूछा, बेटा मुझे रक्षा नहीं मिल रहा। सालार उनकी बात पर हैरान हुआ। वो मेन रोड नहीं थी, एक रहायशी इलाके की हाई रोड थी, और वो वहाँ रक्षा मिलने का इम्कान भी नहीं था। अम्मा जी, यहाँ से तो आपको रक्षा मिल भी नहीं सकता। आपको जाना कहाँ है? उस खातून ने उसे अंदरूनी शहर एक इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि उसे वहाँ छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको रक्षा मिल जाएगा। सालार ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर माँ जी से खासी मुताम्मल नजर आईं। वो उनके अंदेशों को भांप गया। अम्मा जी, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस सड़क पर तो रक्षा नहीं मिलेगा, और इस सड़क पर जो कि सुनसान है, आपने जेवर ही पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको। सालार ने नरमी से उनके अंदेशे दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देखा और फिर सालार से कहा, लो, ये सारा जेवर तो नकली है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोई भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये असली है या नकली। सालार ने उनके झूठ का पर्दा रखते हुए कहा। वो अब सोच में पड़ गई। सालार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, अगर आप मुनासिब समझें तो। उसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा तो अम्मा जी फ़ौरन बोल उठी, नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पहले ही टांगें टूट रही हैं चल चल के। वो टांगों पर जोर देते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सालार ने उनका बाजू पकड़ा और उन्हें बिठाया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर बिठा दिया। हाई रोड को तेज़ी से क्रॉस करते हुए वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रक्षा की तलाश में था, मगर उसे रक्षा नज़र नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रक्षे की तलाश में ट्रैफिक पर नज़र दौड़ाने लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सालार। सालार? उसने जैसे तस्दीक चाही। वो बेख्तियार मुस्कुराया। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने नाम को बिगड़ते हुए सुना था। तस्हीह का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि वो औरत पंजाबी थी और उससे बमुश्किल उर्दू में बात हो रही थी। जी, सालार ने तस्दीक की। ये क्या नाम हुआ, मतलब है इसका? उसने यकदम दिलचस्पी ली। सालार ने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को उसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगी। सालार के नाम पूछने पर उन्होंने कहा, मेरी बहू के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वो हैरान हुआ। उसे तवक्को नहीं थी कि उसका नाम मतलब जानने के बाद उसका अगला जुमला ये होगा, जी मुबारक हो। फौरी तौर पर यही सूझा, खैर मुबारक। उन्होंने खासी मुसर्रत से मुबारकबाद वसूल की। मेरी बहू का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? उसने बैक मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दें, चलो ये मसला तो हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लू से उसके शीशे साफ करने लगी। सालार को अभी तक कोई रक्षा नज़र नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सालार सोच में पड़ गया। वो हाँ कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हाँ की सूरत में सवालात का सिलसिला मज़ीद दराज हो जाएगा। इससे बेहतर यही है कि इनकार कर दे। और उसका ये अंदाज़ा उस दिन की सबसे फाश गलती साबित हुई। नहीं, शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, ख्याल नहीं आया। उसने झूठ बोला। अच्छा, कुछ देर खामोश रही। सालार दुआएं करता रहा कि उसे रक्षा जल्दी मिल जाए। उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सालार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा जी के ऊपर से गुजरेगा, मगर उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, ये अफसर होता है ना? वो बेख्तियार हंसा। उससे अच्छी खासी वजाहत की, मगर वो काम ना आई। जी अम्मा जी, अफसर होता है। वो महजूज हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमातें। इस बार सालार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करते अपनी तालीम को आसान लफ्ज़ों में पेश करते हुए कहा। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कौन था। क्या बात है, 16 जमातें? MBA किया है या MA इकनॉमिक्स? सालार बेख्तियार पलट कर अम्मा जी को देखा। वो ऐनक के शीशों से घूर रही थी। अम्मा जी, आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकनॉमिक्स क्या होता है? वो वाकई हैरान था। लो जी, मुझे क्या पता। मेरे बड़े बेटे ने MA इकनॉमिक्स किया था, इधर से पाकिस्तान से। फिर इंग्लैंड जाकर उसने MBA किया। वो भी बैंक में ही जॉब करता है, मगर इंग्लैंड में ही है, उसी का बेटा हुआ है। सालार ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ी। तो फिर तुमने बताया नहीं क्या? सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आ रहा था उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नज़र नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई?
एक बहन और 4 भाई। शादियाँ कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सब की। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर। एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई। जी, तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में ज़मीन खिसक गई। वो उसकी क्याफा शनासी का कायल होने लगा। अम्मा जी, रक्षा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ाता हूँ। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो पहले ही हो चुकी थी और रक्षे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था, और वो उस बूढ़ी औरत को सड़क पर कहीं भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बताया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद हासिल करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उस इलाके का रास्ता समझा दिया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की, तो फिर उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं। सालार का दिल चाहा कि कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं बोली थी, जबकि वो सिर्फ उसके सवाल से बचने के लिए ही उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का स्याबो सबाक नहीं समझ पाया था और उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी इसके माँ बाप के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ाहट उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी का बताए हुए इलाके में पहुंचा। उसने अम्मा जी की मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई तो अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं है। वो भौंचा कर रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा हुआ नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम की बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है। उसके बेटे ने जर्मनी में शादी की है। पिछले हफ्ते पहली बीवी की इधर ही है हमारे मोहल्ले में। शादी की इतला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर मोहल्ला सर्वे उठा लिया। वो निशानियां बताते हुए कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शौहर का नाम क्या है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं, इस तरह तो मैं आपको कभी भी घर नहीं पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फौत हो गए थे, तो वो लोग भूल गए होंगे। और गली में तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन भी लगा कर गए थे। वो बिल्कुल नए सीमेंट से जोड़ कर गए थे। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था। अब वो बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे जानते हो, वो जो कदर मारूफ हो। वो मुर्तज़ा साहब हैं जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारफ़ नहीं हुआ। वो इसकी बात पर बुरा मान गई। लो बोला, अब इस घर में टांग टूटती है ना किसी की? सलार चुपचाप से उतर गया। आसपास की दुकानों से सईदा अम्मा के बताए हुए क्वाइफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चला कि उनकी निशानियाँ कम अज़ कम आज की तारीख में नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते हुए उसने पूछा। हाँ है। सलार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं। सलार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, नंबर का तो मुझे पता नहीं है। वो एक बार फिर दक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद ही कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद ही कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास थी आप? सलार को यकदम ख्याल आया, इधर कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फ़खरिया बताया। सलार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, इधर ही चलते हैं, वहाँ का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सलार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल न सका। तो फिर गई कैसे थीं आप? बेटा, असल में जहाँ जाना हो हमसाये के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं, वही छोड़ के आ रहे हैं, फिर वहाँ से बिलाल वगैरह छोड़ देते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी मेरे मोहल्ले के ही बच्चे हैं। यही कोई 10-12 साल पहले इधर गए थे, इसलिए पूरे मोहल्ले को उनका पता है। सलार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब उम्मीद थी कि जहाँ से इस खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह घर भी वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा खुद ही घर चले जाऊं, और माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, अब रक्शे वाले को क्या बताएं? वही जो तुम्हें बताया। उसकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कि वो इस तरह पता बताकर घर पहुंची हैं,
اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سعیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سعیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکیں۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا۔ آپ نے کوئی ٹرن تو لیا نہیں ہوگا؟ سالار نے بیک مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سعیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان بڑی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر سڑک پر ہی کہیں تھا اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے سڑک پر گھر دیکھنے کو ملے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک چونک گیا۔ نہیں۔ میں؟ اس نے بیک مرر سے دیکھا۔ سعیدہ اماں بھی بیک مرر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں۔ وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی۔ اب اتنا لمبا راستہ میں خاموشی سے کیسے گزاروں؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھ لیا۔ نہیں۔ کہاں؟ اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ اس کے انداز نے اس بار پھر سالار کو محظوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصر کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اس کے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سعیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے آپ کی؟ سعیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا تو سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سعیدہ اماں ان کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھائی؟ 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ان کا فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سعیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں تو انہوں نے کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنائی جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو گئیں۔ ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام کے بعد میں نے کیا کرتے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی کہیں شادی کی ہے؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند کی شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار کہہ کر نکلا۔ کیا ہوا؟ سعیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آپ کی بہوئیں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سعیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ سعیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سعیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بار پھر ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے سے ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم؟ مستقل تو نہیں ہے، مگر صفائی کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ گاڑی تو تمہاری اپنی ہوگی؟ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت کی طرف جا رہی تھی فوری طور پر کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سعیدہ اماں آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلے جاؤں۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سعیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے ہی لیا تھا نا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر دوڑائی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سعیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی، جو اتنی ہی مبہم تھی جتنا اس کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سعیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکیں۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر آیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سعیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سعیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھائی، مجھے نام کا پتہ نہیں ہوگا؟ سعیدہ اماں نے برا مانا۔ لیکن اس نام کے آدمی کا یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سعیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سعیدہ اماں، آپ نے تو کہا تھا گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ معترض ہوئی۔ میں آپ سے پوچھا تھا آپ ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئیں؟ لو، اس طرح کہو نا۔ سعیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔
میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی تھک تھک کر چل کر؟ یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں پر چل کیا تھکتی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک پر مڑ گیا؟ یہاں آئی تھی آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہا۔ گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلی سڑک پر دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر گاڑی اس سڑک طرف موڑ لی تو یہ طے تھا کہ آج کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1.5 گھنٹہ بھی آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر کوئی بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہی گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دی، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر واپس اسی محلہ کی طرف لے آیا جہاں وہ پہلے ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ ضائع کرنے کے بعد وہ تھک کر واپس گاڑی میں آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو گئی ہے، تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس کو رپورٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو لے جائیں گے۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں یہاں کہاں رہوں گی، آپ انہیں ساتھ لے کر جائیں۔ ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو آپ کا بتا دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ نہیں، میں تو آپ ان کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی عورت ہیں، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا تو ہم رات کو کہاں رکھیں گے، اور اگر کچھ دن گزر گئے تو؟ پولیس انسپکٹر کہتا رہا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسٹل میں ہی تھا کہ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتا دی۔ نوشین تو گائم گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اور آکورڈ نہ لگے انہیں۔ سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ کسی کے ساتھ فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تو میرے بیٹے کے برابر، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورانٹ پر کھانا کھایا۔ بھوک سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ یکدم احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی تھی۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا، اور زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا یہ کام آسان نہیں ہے۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ بھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کرایا، پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹ میں وہ سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بےتکلفی سے ٹھیٹ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا جیسے سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی خاصی گفتگو کرنے والا بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو سے انداز سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کہ وہ فرقان ڈاکٹر ہے اور اس کے طبی مشورے لینے میں مصروف تھی، کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ نیکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑی تحمل مجازی سے اپنا بیگ لے کر آیا۔ اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا، اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سیدہ اماں ایک دم پھر حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لانچ کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران فون کی گھنٹی
سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ثبت علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سعیدہ نامی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی وہ یہی ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار کہا، ہاں وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں سے پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نمبر اور نام دے دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سعیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سعیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کروائی۔ سالار بھی باہر لانج میں آ گیا۔ سعیدہ اماں فون پر گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی عزیزہ ہیں یہ؟ فرقان نے دھیمی آواز میں ان سے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بڑا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ تم سے بات کرانے کو، سعیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر ثبت علی ان سے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سعیدہ اماں نے قدرے حیرانگی سے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا۔ اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑنے آتے ہیں۔ اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی، یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا، اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی اماں سعیدہ گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں بھی ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑے کرنے کے بعد وہ دونوں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سعیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی گلی کے پہچان چکی تھی۔ وہ فخری انداز میں اسے کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتا رہی تھی، حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی جی جی۔ سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما منظرہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدر استائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے زیادہ باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سعیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی ہے، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا ہے۔ سعیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سعیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پی لیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سعیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم، وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہے ہیں وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سعیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی۔ اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر سعیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سعیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سعیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے نا؟ اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے کہکا لگایا۔ کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تو تم جاؤ گے ان کے گھر؟